کوفہ والوں کے مسلسل خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہے تھے۔ ان خطوط کا مضمون کچھ ان الفاظ میں ہے: اب ہم پر کوئی امام نہیں، آپ آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اگرچہ نعمان بن بشیر گورنر کوفہ قلعے میں موجود ہے، مگر ہم نہ تو اس کے ساتھ شریک جمعہ ہوتے ہیں اور نہ ہی شریک عید۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے نکال دیں گے کہ وہ شام جا کر ہی دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا ہے وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گلے لگا کر نہایت درد مندانہ مشورہ عرض کیا: اگر آپ حجاز میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سب آپ کے بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ اسی اثنا میں کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ بات طے پائی کہ پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے اور وہ وہاں جا کر وہاں کے حالات لکھیں۔ وہاں جاتے وقت حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے، جن کے نام محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ فوراً تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر یزید کو جب اس تمام صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے بالی ہو گئے ہیں اور کوفہ کے گورنر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس نے فوراً بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کر دیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس وقت میں کوفہ پہنچوں گا اہلیان کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلے کی شکل میں اس راستے سے آیا جو کہ مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو کر قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا اور اپنا نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا: اے کوفہ والوں، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت قبول کر کے ہمارے غضب کو دعوت دے دی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے اور تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ طلوع فجر سے پہلے تم مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہیں ہمارے غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تمہاری جان مال اور تمہاری اولاد کوئی چیز بھی مجھ سے نہ بچ سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا، باقی تقریباً تمام ہی متذبذب ہو گئے۔ رات گزر گئی، حضرت امام مسلم ہانی بن ارواح کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے اور سبھی بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعے میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، مجھے اگر تمہاری دیرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا: دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کوئی پاس نہیں۔ آخر ظالم نے حضرت ہانی کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو پہلے ہی قاضی سرئی کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی شیر نے ایک ہی حملے سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پیٹتا رہ گیا۔ فوج کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔
اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی۔ اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کی زہر تلوار دے کر کوفہ والوں کی ڈھارس بن گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کر لیا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے والے اور اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ چلے جائیں، ورنہ قلعے پر حملہ ہونے سے پہلے تمہارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ ان آدمیوں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ تم لوگ چلے جاؤ ورنہ ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ حضرت مسلم نے دعا نامی ایک عورت کے یہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا کہ کہیں میرے گھر مسلم نہ آ جائیں۔ کل یہی کوفی گھر لے جانے کو سعادت سمجھتے تھے۔ یہی کوفی جو کل تک آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے آج خون کے پیاسے نظر آتے ہیں۔ دعا کے بیٹے نے فوراً یزید کو خبر دی کہ ان کے امام مسلم میرے گھر میں پناہ گزین ہے۔ یزید کے سپاہیوں نے دعا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ یقیناً آپ کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے 2 سپاہی جو چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ ور ہوئے۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گریں۔ آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو۔ حضرت امام مسلم نے کہا نہیں، ہم عدل و انصاف کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ امام مسلم نے کہا کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہوگا۔ امام مسلم نے کہا بے شک خباثت اور کمینگی میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ کا ضرورت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کلمہ طیبہ کا برد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعض کتابوں میں اس بات کو ایسے بھی لکھا گیا ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قلعے کے سب سے اونچی جگہ سے لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ سانحہ کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں امام مسلم بن عقیل کے خون سے کھینچی گئی۔ سلام ہو امام مسلم بن عقیل پر، سلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، سلام ہو تمام شہیدان کربلا پر۔